علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں شہید اختر. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ہیلدی لائف اسٹائل. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید تحسین اختر. ان سے مختلف سوالات اسی حوالے سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ہیلدی لائف اسٹائل سے کیا مراد ہے؟ اچھا، ہیلدی لائف اسٹائل ویسے تو اس کی تعریف میں کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن آسان سے دو جملہ عرض کر دیتا ہوں. ایسا لائف اسٹائل یعنی زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ جس سے ہم صحت مند رہ سکیں، ہیلدی لائف اسٹائل کہلاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہیلدی لائف اسٹائل کے سلسلے میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہیلدی لائف اسٹائل جو ہوتا ہے اس میں ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہے. نمبر 1 کھانا پینا. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایکسرسائز. تیسری چیز جو آپ نے خیال کرنی ہے آپ کا لوگوں سے برتاؤ. صحیح ہے. پھر یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کس وقت سوتے ہیں اور کس وقت جاگتے ہیں. اور آخر میں جو آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کس کام کو کتنا وقت دیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اوور آل ساری چیزیں مل کر کے آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل بناتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پوائنٹس تو ہمیں بتا دیے، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں اگر ایکسپلین کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو. اچھا چلیں، تو سب سے پہلے تو چلتے ہیں کھانا پینا. تو کھانے پینے پہ اس سے پہلے بھی میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، تو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے بیلنس ڈائٹ لینا ہے. کارب بھی موجود ہو، پروٹین بھی موجود ہو، فیٹس بھی موجود ہو، اور اس کے ساتھ ہمیں پراپر طریقے سے جو موسم کی سبزیاں ہیں، جو موسم کے پھل ہیں، ان کو بھی استعمال کرنا ہے. اور پھر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کیا چیز کھانے سے صحت اچھی ہوگی، کیا چیز کھانے سے صحت خراب ہوگی. 3 باتیں بتا دیتا ہوں. صحت کو اگر اچھا رکھنا ہے تو 3 چیزیں اپنی زندگی میں کم سے کم کر لیں. نمبر 1 ہر قسم کے ریفائنڈ فوڈ سے اجتناب کریں. اب یہ ریفائنڈ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ریفائنڈ تیل بھی ہوتا ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو ہم مختلف مراحل سے، کیمیکل کے مراحل سے گزار کے تیار کرتے ہیں. کھانے میں تو خوش ذائقہ ہے لیکن صحت کے حوالے سے بالکل ہی خراب چیز ہوتی ہے. میں سب سے پہلے تو چینی کی طرف آتا ہوں. چینی کا استعمال اپنی زندگی میں کم سے کم کر دیں، اور اگر ختم کر دیں تو یہ اپنے اوپر آپ احسان کریں گے. دوسری چیز، ہر پینے والی میٹھی چیز سوائے پیور شہد کے، ہر پینے والی میٹھی چیز سوائے پیور شہد کے، خالص شہد کے، اس کو اپنی زندگی میں کم سے کم کر لیجئے. اور اگر آپ ختم کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے اس میں ضروری نہیں کہ ہر پینے والی چیز، میٹھی چیز میں آپ کو چینی ہو. آپ جوس پیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جوس پینے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جوس پی کے صحت مند رہیں گے تو یہ دیوانے کا ایک خواب ہے. ٹھیک ہے. جب آپ پلپ نکال دیتے ہیں اور اس کو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں اور جوس پی لیتے ہیں تو آپ کیسے صحت مند تندرست ہو سکتے ہیں؟ اگر جوس ہی اتنا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ سیب نہیں بناتا. سیب کے اندر جو ہے نا، جیسے ناریل بنایا اس میں پانی رکھ دیا تو سیب کے اندر پانی رکھ دیتا ہے. جوس ایک سوراخ کرو، جوس نکالو، پی لو. وہ عقل کل ہے، اس کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اللہ نے جیسے جو چیز دی ہے اس کو اسی انداز سے استعمال کرنے کا فن سیکھیے. یہ جوس اور یہ سب چیزیں تو ابھی ہم نے اختیار کر لی نا. ہاں جوس کہاں دینا ہے؟ وہ جو انتہائی لاغر ہو گیا ہے، جو چبا نہیں سکتا، مریض ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں. وہ بھی ایک مقررہ مقدار میں، کیونکہ یہ تمام جوس میں بھی ایسڈ ہوتا ہے، اور یہ ایسڈ میدے میں بھی ہوتا ہے. یہ سارے ایسڈ اگر ہم بار بار جوس پیتے رہیں گے تو اپنی ایسیڈیٹی کو انہانس کریں گے. اور اس کا دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ جب ہم یہ جوس پیئیں گے تو بہت تیزی کے ذریعے یہ ایبزارب ہو کر کے ہمارے خون کا حصہ بن جائے گی اور شوگر تیزی سے بڑھے گا. یوں شوگر جب تیزی سے بڑھتا ہے تو تیزی سے کام کرنا پڑے گا پینکریاس کو. پینکریاس ایگزاسٹ ہوگا، اور جب یہ پریکٹس آپ کی برس جاری رہے گی تو آخر میں وہ پینکریاس آپ کا تھک ہار جائے گا، اور پھر نتیجے کے طور پر اس کی انسولین بنانے کا عمل جو ہے متاثر ہوگا.
تو یہ ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ میں نے ذرا سا تفصیلاً بتا دیا، حالانکہ اس میں اتنا نہیں ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا. لوگ سمجھیں. یہ 2 چیزیں تو میں نے آپ کو ریفائنڈس کے حوالے سے بتا دی. دوسرا آپ آ جائیے بیکری. جس معاشرے میں بیکری جتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے وہ معاشرہ اتنا بیمار ہوتا ہے. صحیح. بیکری میں شامل ہے ڈبل روٹی اور پاپے پہ. یاد رکھیں بیکری آئٹم سے بچیں اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے. جب ہم بچے تھے تو ڈبل روٹی اس وقت آتی تھی جب ہم بیمار ہوتے تھے. گویا یہ بیماروں کی غذا ہے. اور اب صحت مند لوگوں نے، بلکہ میں کہتا ہوں سو کالڈ صحت مند، یہ اپنے آپ کو صحت مند کہتے ہیں گرچہ ہے نہیں، اور کھاتے ہیں ڈبل روٹی اور پاپے صبح کے وقت. تو کیسے صحت مند رہیں گے؟ یہ صحت مندوں کی غذا ہی نہیں ہے. وہ جو کہ انتہائی لاغر ہو گیا ہے، معدہ اس کا ہضم نہیں کر رہا ہے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس میں بالکل ہلکی پھلکی غذا دینی ہے، تو اس کو دیجیے آپ. ایک نارمل آدمی کیوں کھاتا ہے یہ بریڈ؟ کیوں نہیں روٹی پکتی ہے صبح اس سے؟ روٹی پکائیے صبح، کھائیے، جلدی اٹھیے، جلدی سوئیے، جلدی اٹھیے اور عادت ڈالیے. ہم نے ہمارے یہاں جو ہے خواتین ناراض ہو جائیں گی، وہ سہل پسند ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں بھی بیماری مردوں سے زیادہ آ رہی ہے. آج ڈائبٹیز عورتوں میں بے تحاشا پھیل گئی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا وہ کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، وزن اپنا بڑھا رہی ہیں، کام جو ہے نا وہ سارا ماسیاں کرتی ہیں اور ورزش ان کی ہے نہیں. تو لہٰذا اور مردوں کا یہ حال ہے کہ وہ یہاں بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، آفس میں اتر گئے، اور وہاں سے بیٹھے گاڑی میں گھر پہ اتر گئے. اب ان سے کہو کہ ایکسرسائز، ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ملتا. تو یہ ٹائم کا مسئلہ. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھیے غذا کے حوالے سے کہ بیکری آئٹم چھوڑ دیجئے، ہر پینے والی میٹھی چیز سوائے شہد کے چھوڑ دیجئے، اور ریفائنڈ فوڈ کا استعمال چھوڑ دیجئے آپ. اور اس کے بجائے آپ وہ غذائیں کھائیں جو کہ قدرت کے قریب ترین ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ عوام الناس میں بہت مشہور ہے کہ پرہیز کر کے مرنے سے بہتر ہے کھا کھا کے مرے بندہ. آپ کی نظر میں کہاں تک صحیح بات ہے؟ اسی حوالے سے اگر جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ کھا کھا کر کے مر جانا بہتر ہے بغیر کھانے سے، تو کچھ لوگوں کا یہ مقولہ ہے، لیکن یہ نادان لوگ ہیں جن کا یہ مقولہ ہے. یہ کھا کھا کر کے مرتا کوئی نہیں ہے، معذور ہو جاتا ہے، بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بیچارہ معذور ہو جاتا ہے. پھر اسے دل کرتا ہے کہ کاش وقت دوبارہ آ جائے اور پھر میں جو ہے احتیاط کروں. تو ابھی سے احتیاط کریے کاش بولنے سے پہلے. اور چند باتیں اور مجھے بتانی تھی اس کے حوالے سے، صحت مند زندگی کے حوالے سے، ہیلدی لائف اسٹائل کے حوالے سے. تو یہ تو غذا کے بارے میں ہو گیا. ایکسرسائز کیجئے، بغیر ایکسرسائز کیے آپ صحت مند نہیں رہ سکتے. یہ بھی دیوانے کا ایک خواب ہے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کو دیر سے بڑھاپا آئے اور آپ ایکسرسائز نہیں کریں. گھٹنوں میں درد کی شکایت اکثر لوگ کرتے ہیں، ایکسرسائز ان سے نہیں ہوتی. تو جب جناب وہ وقت آنے ہی کیوں دیا آپ نے کہ آپ پہ بڑھاپا جلدی آیا؟ آپ نے کیوں ایکسرسائز نہیں کیا؟ آپ اپنے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ گاڑی کو صحیح رکھنے کے لیے تو آپ بہت ٹائم نکال لیتے ہیں. گاڑی کو دیکھ بھال جتنی کرتے ہیں، اگر اتنی دیکھ بھال اپنی کر لیں تو آپ صحت مند رہ سکتے ہیں. گاڑی تو آپ دوسری بھی خرید لیں گے، اپنے صحت کو کہاں سے خریدیں گے؟ یہ صرف سوچنے کا انداز تبدیل کر لیں، آپ صحت مند ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سونے کا ٹائم ٹھیک کر لیں، جلدی سوئیں، صبح سویرے اٹھیں. یہ جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے نا کہ صبح کی دھوپ لو، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید وائٹامن ڈی کے لیے کہتے تھے ہمارے بزرگ. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ وائٹامن ڈی کے لیے نہیں کہتے تھے، کیونکہ وائٹامن ڈی صبح کی دھوپ سے نہیں ملا کرتی، بلکہ مڈ ڈے کی دھوپ سے ملا کرتی ہے، دوپہر کی دھوپ سے ملا کرتی ہے. تو صبح کی دھوپ کیا کرتی ہے؟ پھر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو صبح کی دھوپ سنیں، صبح کی دھوپ جو ہے میلاٹونن بناتی ہے. میلاٹونن وہ کیمیکل ہے جو برین میں بنتا ہے، اور جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تو یہ میلاٹونن سیکریٹ ہوتا ہے، اور پھر ہمیں نیند آتی ہے، اور کیا جو ہے جو پرسکون نیند آتی ہے. مگر آج کل کیا ہے، دوا کی کمپنی نے میلاٹونن جو ہے بنا دی ٹیبلٹ فارم میں کہ یہ لے لیں آپ. یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے کہیں کہ اپنا لائف اسٹائل چینج کرو اور اپنا اوریجنل میلاٹونن بناؤ.
اور اپنی پرسکون نیند سو. جب ہم پرسکون 7 گھنٹے کی نیند رات میں پوری کریں گے ہم صحت مند رہیں گے. پھر صحت مند رہنے کے لیے چند چیزیں اور ضروری ہیں. غیر ضروری چیزیں نہیں کھائیں. اور غیر ضروری چیزیں کیا ہیں؟ جیسے پان ہے, چھالیا ہے, گٹکا ہے, سگریٹ اسموکنگ ہے, نسوار ہے, یا دیگر اور جو کہ لوگ اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, برین کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ اختیار کریں جس سے آپ کا برین, آپ کی باڈی اسٹیمولیٹ رہے. یہ غیر فطری طریقہ ہے, اس کو چھوڑ دیں, ادروائز یہ آپ کو نہیں چھوڑے گی اور آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. پھر ایک چیز اور ہے, لوگ حسد, جلن اور کڑھن کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, تو وہ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ تو یہ حسد, جلن, کڑھن کو چھوڑیے اور مطمئن لائف گزاریے. مطمئن, اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. تو وہ مطمئن زندگی جس دن حاصل ہو گئی آپ صحت مند رہیں گے. پھر آخر میں ایک اور اہم بات بتاؤں کہ جب تک آپ جو لوگ آپ سے ریلیٹڈ ہیں, گھر سے باہر, اڑوس پڑوس, ارد گرد, ان کو خوش نہیں رکھیں گے آپ خوش نہیں رہیں گے. اور جب آپ خوش نہیں رہیں گے آپ ہیلدی نہیں رہیں گے. تو یہ ساری باتوں پر عمل کریں, آپ ہیلدی رہیں گے اور ایک ہیلدی لائف اسٹائل آپ کا ہو جائے گا. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے سوال کا جواب دیا. ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں تو آگے سے شکوہ یہ آتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی بھی بتایا بھی تھا کہ ٹائم نہیں ہے. تو یہ تو سب کا ہے. عورتوں سے بولو تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, مردوں سے بولو تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے, بچوں سے بولو تو بولتے ہیں ٹائم نہیں ہے. لیکن ذرا یہ تو کہیں کہ موبائل کے اسکرین کے سامنے کتنا ٹائم گزارتے ہیں. کیلکولیٹ کر لیجئے پر ڈے موبائل کے سامنے کتنا ٹائم گزارا, ٹی وی کے سامنے کتنا ٹائم گزارا, اپنے لیپ ٹاپ پر کتنا ٹائم گزارا. کیا ہم اس میں سے تھوڑا تھوڑا ٹائم چرا کر کے اپنے لیے نہیں نکال سکتے؟ ایکسرسائز کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اپنی زندگی کو پلان نہیں کر سکتے کہ کس وقت اٹھنا ہے, کس وقت جاگنا ہے, کس وقت سونا ہے, کس وقت کھانا ہے, کیا کھانا ہے؟ دیکھیے ہمیں ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہوگا. ٹائم مینجمنٹ آسان چیز ہے لیکن اس سے مشکل چیز بھی کوئی نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, اب پی ایچ ڈیز اس پہ کرائی جا رہی ہیں. تو ٹائم مینجمنٹ سیکھنا پڑے گا. انشاءاللہ ایک اور کسی ویڈیو میں آپ کہیں گے تو ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر لیں گے. ادروائز یہ ایز اے ہول آپ سمجھ لیجئے کہ ان تمام چیزوں پر جو میں نے بتایا اس پہ عمل کریں گے تو آپ ایک صحت مند زندگی کی جانب رواں دواں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.